الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا سبق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کرنے کے کام ان کا حکم دیا ہے۔ فلقتحم، فلا پس نہیں، اقتحم وہ داخل ہوا، العقبہ دشوار گھاٹی میں۔ فلقتحم العقبہ پس نہیں وہ دشوار گھاٹی میں داخل ہوا۔ دو لفظ ہیں یہاں پر، اقتحم العقبہ۔ اقتحم کہتے ہیں کہ کسی کام میں بلا جھجک سوچے سمجھے داخل ہو جانا، اس معاملے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جانا یا کر گزرنا۔ عقبہ دشوار گھاٹی، گھاٹی سنا ہے کہ پہاڑ کی بلند جگہ کہ جس پر چڑھتے ہوئے تنگ اور باریک راستہ اختیار کیا جاتا ہے، یا ایسا راستہ ہو نیرو، باریک سا راستہ، تنگ راستہ کہ جس سے پہاڑ کی بلندی پر چڑھا جائے۔ تو عقبہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا، وما ادراک، اور کیا جانے آپ، مل عقبہ یہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ وما ادراک مل عقبہ، اور کیا جانے آپ کہ دشوار گھاٹی کیا ہے۔ دشوار گھاٹی یہ ہے، فک رقبہ گردن چھڑانا، فک چھڑانا، رقبہ گردن، فک رقبہ گردن کو چھڑانا، یعنی غلام آزاد کروانا۔ اس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ غلام کو آزاد کروانا، یہ ہے فک رقبہ۔ اور جو غلامی کی زندگی ہے یہ بڑی ذلت کی زندگی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کہ آپ نے غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ نے فضیلت بیان کی کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے آزاد کروانے والے کے ایک ایک عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، یعنی ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، آنکھوں کے بدلے آنکھیں، یعنی پورا جسم، پورا انسان جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اب کوئی غلام نہیں ہے، یہ چیز موجود نہیں ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو ھذا القیاس، علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ ایسا کوئی قیدی جو طاقت نہیں رکھتا اور بغیر جرم کے اس کو قید کر دیا گیا، تو اس کو اس قید سے رہا کروانا، کیونکہ جو غلام ہے وہ بھی طاقت نہیں رکھتا، کمزور ہے۔ ایک بے گناہ قیدی کمزور جو رہائی کی طاقت نہیں رکھتا، اس کو آزاد کروا دینا، اس قید سے چھڑوانا۔ اسی طرح مقروض جو قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اس کے قرض کو ادا کر کے اس کو آزاد کروا دینا اس قرض سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ بات واضح کی، اور جگہ جگہ پر کہ غلام کو آزاد کرو، اور طریقے بتا دیے کہ قسم کا کفارہ، ایک بندہ قسم اٹھاتا ہے، قسم کو پورا نہیں کیا، نظر مانی، نظر کو پورا نہیں کیا، تو اس کا کفارہ ادا کرے، تو اس میں ایک غلام کو آزاد کرنا بھی ہے، 3 روزے رکھنا ہے، یا 10 مساکین کو لباس یا کھانا دینا ہے۔ اسی طرح زہار کا معاملہ، سورہ مجادلہ، کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک ماں ایک محرم رشتے کے ساتھ تشبیہ دے دیتا ہے، بیوی کو کہتا ہے تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے یا بہن کی طرح ہے، کسی محرم رشتے کے ساتھ اس کو تشبیہ دی، تو اس پر کفارہ عائد ہو گیا۔ تو اس میں بھی ہے کہ ایک غلام کو آزاد کروائے، 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح ایک روزے دار روزے کی حالت میں عورت سے جماع کر لیتا ہے، تو اس پہ بھی ایک کفارہ لازم ہے، تو اس میں بھی ایک غلام کو آزاد کروانا ہے۔ تو یعنی یہ مشکل گھاٹی ہے، دشوار کام ہے، تو پھر اس پر اللہ نے فضیلت رکھی ہے۔ تو یہی ہے مل عقبہ، فک رقبہ، یعنی غلام کو آزاد کروانا۔ او یا اطعام، کھانا کھلانا، فی یوم،
دن میں ذی مسغبہ بھوک والے یا سخت بھوک والے دن، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ کہ سخت بھوک والے دن کھانا کھلانا، کہ قحط کے دنوں میں کسی کو کھانا کھلانا یا کوئی اچانک مسئلہ بن گیا، اس میں کوئی ایسا انسان پریشان ہے قدرتی آفات کی وجہ سے، تو ان کو کھانا کھلانا، کھانا کھلانے کا حکم۔ پھر کھانا کھلانا کس کو؟ یتیمن، یتیم کو، ذا مقربہ، یتیم بھی وہ ذا مقربہ جو قرابت والا ہے، یتیمن ذا مقربہ قرابت والا یتیم۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کا رشتہ دار ہے، اور دوسرا کہ جو قریبی ہے، کہ جس کو آپ جانتے ہیں۔ یتیمن کیونکہ کمزور ہے وہ مالی اعتبار سے، تو اس کو کھانا کھلانا، اور اس کے مفہوم میں ہر وہ شخص ہے کہ جو کھانا کھانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ او مسکینن یا مسکین ذا متربہ مٹی والا، او مسکینن ذا متربہ یا مسکین مٹی والا کہ جو کمزور ہے، مٹی سے ملا ہوا ہے، یعنی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کو کھانا کھلانا۔ ثم پھر کانا ہے من الذین ان لوگوں میں آمنو جو ایمان لائے، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر صبر کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالمرحمہ رحم کی، کہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کہ جو ایمان لایا ان میں اور ایک دوسرے کو صبر کی اور ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی بات کی، تو یعنی یہ کام جن کو دشوار کہہ دیا گیا، تو یہ ایمان کے بغیر بے سود ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، یہ کام کیے گئے ایمان کے ساتھ فائدہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں سوال ہوا، جو ایک شخص تھا ایمان سے خالی تھا، تو وہ بہت زیادہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، جس میں کھانا تیار ہوتا، بہت بڑا برتن تھا۔ پوچھا گیا یہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان سے خالی تھا۔ یہ ان کاموں کا تعلق یا یہ فائدہ تب دیں گے جب بندہ ایمان والا ہوگا۔ اولئک یہی لوگ ہیں یہ کام کرنے والے، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اولئک اصحاب المیمنہ یہی لوگ ہیں دائیں ہاتھ والے، مراد ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی کامیاب لوگ ہیں۔ والذین اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، ہم وہ اصحاب المشأمہ کہ وہ بائیں ہاتھ والے، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ مشأمہ کہتے ہیں بدبخت کو، بد نصیب کو، کہ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ بد نصیب ہوگا۔ علیہم ان کے لیے نار آگ ہے، مؤصدہ بند کی ہوئی، علیہم نار مؤصدہ ان کے لیے بند کی ہوئی آگ ہے، مراد جہنم کی آگ جو سخت ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جن کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔